ملک بڑے خطرناک موڑ پر کھڑا ہے عمران خان۔ ملک بڑے خطرناک موڑ پر کھڑا ہے عمران خان کا کہنا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ملک بڑے خطرناک موڑ پر کھڑا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاکستانیوں، میں کئی چیزیں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر اب لوگوں پر ہونے لگ گیا ہے، لیکن اب میں وہی بات دوبارہ دہرانا چاہوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ 26 سال پہلے میں نے اپنے پارٹی کا نام انصاف رکھا تھا کیونکہ مجھے اپنے ملک میں انصاف لانا تھا۔ انسانوں کے معاشرے میں ہی انصاف ہوتا ہے، جبکہ بنانا ریپبلک میں انصاف کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ وہاں طاقتور قانون سے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ دکھے گا کہ جن ممالک میں قانون کی بالادستی بہتر تھی وہ خوشحال تھے۔ مدینہ کی ریاست کی بنیاد بھی عدل اور انصاف پر ہی رکھی گئی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ وہ قومیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون بناتی ہیں اور وہ جرم کرتے ہیں تو ان کو نہیں پکڑتیں، اور اگر کوئی کمزور شخص جرم کرے تو ان کو فوری سزا دے دیتی ہیں، تو یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدل اور انصاف ایک ریاست کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں وہ خوش قسمت انسان ہوں کہ 70 سال کا ہوں اور اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ مجھے اب کسی چیز کی خواہش نہیں رہی۔ مجھے اللہ نے عزت دی، دولت دی اور ہر چیز دی، تو میرے لیے اس سے بڑی کیا چیز ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں آج تک اتنی تیزی سے کسی قوم نے غربت ختم نہیں کی جتنی جلدی چین نے ختم کی ہے۔ 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30 سال میں انہوں نے غربت سے نکالا ہے کیونکہ انہوں نے عدل اور انصاف سے کام لیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ کون سی قیامت آئی تھی کہ اپریل میں ہماری حکومت گئی ہے۔ 65 روپے کلو آٹا تھا اور 165 روپے میں پہنچ گیا ہے۔ کون سی قیامت آئی ہے؟ یہ عوام پوچھ رہی ہے کہ اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن جو اس ملک کے طاقتور چور تھے انہوں نے اربوں روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے؟ چیئرمین عمران خان نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم تباہی کے راستے پر کھڑے ہیں جبکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے جو ہم ٹھیک سے مان نہیں رہے۔ نہ ہمارے پاس آزادی ہے، نہ یہاں خوشحالی ہے، پوری عوام تنگ ہے۔ اس کی وجہ ایک ہے کہ یہاں ظلم اور ناانصافی کا نظام ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو اور ظلم کے خلاف جہاد کرو۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مخاطب ہونا چاہوں گا اپنے ملک کی عدالتوں اور وکلا برادری سے کہ آپ ملک کے لیے کھڑے ہوں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک کو بچانے کے لیے ہماری مدد کریں۔ میں صرف اس وقت عوام کے لیے کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری آواز کیوں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ فواد چودھری کو کیوں پکڑا گیا؟ اعظم سواتی کو کیوں پکڑا گیا؟ ارشد شریف کو کیوں شہید کیا گیا؟ شہباز گل پر کیوں تشدد کیا گیا؟ مجھ پر کیوں قاتلانہ حملہ کیا گیا؟ یہ جمہوری نظام ہے۔ عمران خان نے کہا یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے لڑتا رہوں گا، اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے بڑوں نے بتایا ہے کہ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا ہوں۔ مجھے جیل سے ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ جب میرا جانے کا وقت ہوگا تب ہی میری موت واقع ہوگی۔ اس لیے میری قوم آپ کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا۔
میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے انہیں کس بیس پر ان کا نام منتخب کیا، جبکہ ہم نے ایسے نام دیے تھے جو حکومت کی بھی پسند تھے؟ کیا آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رجیم چینج میں محسن نقوی سب سے آگے تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ کرپشن کیس میں پکڑا گیا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آصف زرداری صاحب اس کو اپنا بیٹا مانتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا چینل بارہا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے اپنے رنگ دکھا دیے ہیں۔ فواد چودھری کو 3 دفعہ جج نے طلب کیا اور تینوں بار انہیں آنے نہیں دیا۔ اس نے سارے ایسے افسر جنہوں نے ہمارے اوپر 25 مئی کو ظلم کیا تھا ان کو واپس لے آیا۔ کیا اس کو کہتے ہیں نیوٹرل امپائرانہ؟ اسے بھی ہی پولیس ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ یہ صاف اور شفاف الیکشن کرانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اپنے پلان پورے کرنے کے لیے آیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم اپنی عدلیہ سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف مہیا کرے۔ معزز ججز، پوری قوم آپ سے توقع کر رہی ہے کہ ہمیں انصاف دلائیں۔